بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حج کے پہلے دن کے حوالے سے چند ایک باتیں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ یوم ترویہ جس کو کہتے ہیں، تو 8 ذی الحجہ سے پہلے 7 ذی الحجہ کو ہم احرام کی جو تیاریاں ہیں اس کو ہم شروع کریں گے۔ اگر ہمارے بال بڑھے ہوئے ہیں تو ہم ان کو سنواریں، اگر ناخن بڑے ہیں تو ان کو کاٹ لیں، مونچھیں اگر بڑی ہیں تو ان کو بھی کاٹ لیں، زیر بغل اور زیر ناف جو بال ہیں ان کو بھی صاف کریں۔ تو یہ تیاری ہم 7 ذی الحجہ کو کریں، اور جب 8 ذی الحجہ کی صبح ہو تو ہم صبح غسل کریں یا وضو کریں، اور اپنے ہوٹل سے، اپنے کمرے سے یا مسجد حرام کے اندر جا کے ہم اپنے احرام کو باندھیں۔ اگر ہو سکے تو فجر کی نماز ہم وہاں پڑھیں، پڑھنے کے بعد ہم کعبہ شریف کے 7 چکر یعنی طواف کریں، مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کریں، آب زمزم شریف پئیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد ہم 2 نفل جو احرام کے ہیں، اگر مکروہ وقت نہیں تو وہ پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد ہم 3 بار تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد حضرات اسے اونچی آواز میں پڑھیں، اور عورتیں جو ہیں اسے آہستہ آواز کے اندر اس تلبیہ کو پڑھیں، اور ہم جو ہیں وہ حج کے احرام کی نیت کر لیں۔ نیت ہم نے کس طرح کرنی ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر ہم زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح ہم نیت کریں گے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اور اسے ہمارے لیے آسان بنا۔ اس طرح ہم نیت کرنے کے بعد اب لوگ جو ہیں وہ مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے ہم نے مینا کے اندر جو ہے وہ جانا ہے۔ اگر آپ کے معلم کی طرف سے گاڑیوں کا انتظام ہے تو ان کی طرف سے گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے تو اپنی گاڑی پہ جائیں۔ اب مینا کے اندر جانے کے لیے بھی کچھ چیزوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جس کی وہاں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اضافی اپنے پاس احرام رکھیں۔ ایک احرام آپ نے باندھ لیا ہے، اب آپ محرم ہو چکے ہیں، یعنی احرام کی جو پابندیاں آپ کے اوپر لگ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک احرام اپنا اضافی رکھیں، 2 جوڑے کپڑوں کے اپنے ساتھ رکھیں، ایک ہوا والا تکیہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بعد ہوائی چپل جو ہے وہ آپ پہن لیں، اور ایک کتاب اپنے پاس رکھیں جس کے اوپر حج کا طریقہ وغیرہ لکھا ہے۔ اگر کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چادر اپنے پاس جو ہے وہ بھی رکھ لیں۔ موبائل کا چارجر اس کی وہاں ضرورت پڑتی ہے، یا پاور بینک ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ ایک چھتری بھی اپنے پاس رکھ لیں، وہاں بہت زیادہ جو گرمی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک پانی والی بوتل جو گلے کے اندر ڈالنے والی ہوتی ہے وہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں، اور جو معلم کی طرف سے گاڑی کا انتظام کیا گیا ہے اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر آپ اپنے جو ہے وہ مینا کے میدان کے اندر جائیں۔ مینا کے میدان کے اندر کوئی خاص کام نہیں ہوتے، آپ نے وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، اور پھر اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ والے دن فجر کی نماز وہاں پہ ادا کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے خیموں کے اندر باجماعت نماز ادا کریں، اور جو آپ کے پاس باقی وقت بچتا ہے تو اسے ضائع نہ کریں۔ اس وقت میں آپ جو ہے وہ کتاب سے حج کا طریقہ دیکھیں، یا کسی معلم کے پاس بیٹھیں، یا کوئی بھی وہاں پہ اس کو جاننے والا، اکثر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ نئے ہوتے ہیں یعنی پہلی دفعہ جاتے ہیں،
انہیں اس کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، اس کے احکام جو ہیں وہاں کیا کیا ہم نے کام کرنے ان کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ غلطی بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ مینا کے میدان کے اندر صرف آپ نے ادھر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تو 5 نمازوں کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ ذکر اور عبادت کے اندر اپنے وقت کو آپ صرف کریں۔ اب اگر آپ کے پاس وقت ہے، ساری زندگی ہم باقی کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں، تو یہ 5 دن بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھنے والے دن ہیں، ان کو ہمیں بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ وہاں جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اکثر ہمارے ساتھی وہاں جب جاتے ہیں تو جگہ کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ میں نے ادھر لیٹ رہے ہیں، میں نے ادھر لیٹ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہاں کسی کو بھی آپ راحت دے سکتے تو راحت دیں۔ بزرگوں کے ساتھ آپ جو ہے نا کوشش کریں ان کے کام کرنے کی کوشش کریں، جو بزرگ حضرات ہیں پانی ان کو لا کے دے دیں ان کے لیے، اور جو آسانی پیدا کر سکتے تو کریں، حاجیوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتے تو کریں۔ تو حج ایک بڑی مشقت کا جو یہ کام ہوتا ہے، تو اس میں لوگ اکثر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، تو اپنے غصے کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ سے دور کر دیں، تو لوگوں کو راحت دیں، سکون دیں۔ تو حج کا پہلا دن یہ جو ہے آپ نے 8 ذی الحجہ کو مینا کے اندر قیام کرنا ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن وہاں پہ رہنا ہے اور ساری رات بھی وہاں پہ آپ نے رہنا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو پھر آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو یہ ایک ویڈیو اس لیے کی ہے کہ آپ کو آسانی رہے، آپ کو سمجھنے میں ان باتوں کو آسانی رہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اسے اپنے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کی سعادت سے بہرہ یاب فرمائے، تمام مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ حج قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔